عجب آن بان تھی لیکن بدل میں آنے کی کچھ اور شان تھی، لیکن بدل میں آنے کی کچھ اور شان تھی۔ گھر سے چلی تھی ساتھ برادر لیے ہوئے، گھر سے چلی تھی ساتھ برادر لیے ہوئے، عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہوئے، خان و محمد و علی اکبر لیے ہوئے، خان و محمد و علی اکبر لیے ہوئے، اور آئی تو دل پہ داغ 72 آئی تو دل پہ داغ 72 لیے ہوئے۔ وہ تھی غم حسین علیہ السلام تھا، ہر دم فلک ستائی کو رونے سے کام تھا، ہر دم فلک ستائی کو رونے سے کام تھا۔ قبر نبی پہ آئی جو زینب جگر سگا، قبر نبی پہ آئی جو زینب جگر سگا، شورے فغاں سے منظر محشر تھا آستا، چوکھٹ پکڑ کے بولی 72 کی شوگبا، چوکھٹ پکڑ کے بولی 72 کی شوگبا۔ جدہ نواسی آئی ہے باچٹ میں اشکبا، جدہ نواسی آئی ہے باچٹ میں اشکبا، پرسا کسی نے بھی نہ دیا با محمد، اہل حرم کو قید کیا با محمد، اہل حرم کو قید کیا با محمد، جوڑائے سر کو حلقۂ اسرار میں گئی، جوڑائے سر کو حلقۂ اسرار میں گئی، باد حسین شام کے بازار میں گئی، باد حسین شام کے بازار میں گئی، میں بیریدا یزید کے دربار میں گئی، میں بیریدا یزید کے دربار میں گئی، بنت بطول مجلس میخوار میں گئی، بنت بطول مجلس میخوار میں گئی، امت کے ظلم و جور کی ایک داستان ہے، کانوں پہ میرے ابھی رسم کے نشان ہیں، کانوں پہ میرے ابھی رسم کے نشان ہیں، وقت دعا ہے حق سے اثر کریے اب دعا، یا رب حق احمد و زہرا و مرتضی، یا رب حق احمد و زہرا و مرتضی، زہر حسن برائے شہنشاہ کربلا، زہر حسن برائے شہنشاہ کربلا، سب حاضرین بزم کا بر آئے مردا، سب حاضرین بزم کا بر آئے مردا، صدقے میں 5 تن کے نہ کوئی علم رہے، لیکن دلوں میں آل محمد کا غم رہے، لیکن دلوں میں آل محمد کا غم رہے، عالم شاد پہنے دی شکینے، مہمانوں کو یوں گھر سے نکالا ہے کسی نے، مہمانوں کو یوں گھر سے نکالا ہے کسی نے، سنتا نہیں مظلوموں کی وہ بات ستمگر، سنتا نہیں مظلوموں کی وہ بات ستمگر، دیتے ہیں صدا زوجائے حارث و مرزا، یہ جانتے تو ہم نہ کبھی آتے تیرے گھر، یہ جانتے تو ہم نہ کبھی آتے تیرے گھر، مہمانوں کو تو اپنے بچاتی نہیں مار، مہمانوں کو تو اپنے بچاتی نہیں مار، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے
बाबा नहीं जो कुछ है तो तू है। बालों को बखेरे हुए वो मोमिना है, मजलूम को जालिम से छुड़ाती है वो खुदा। गह पाँव पे सर रखती है, गह जोड़ती है, गह पाँव पे सर रखती है, गह जोड़ती है, कहती है खुदा के लिए क्या करता है बजा, कहती है खुदा के लिए क्या करता है बजा। बस करके ज़िमी अब तो हिली जाती है जाले, और जरा मुझे सर लगे नजर आती है जाले, जरा मुझे सर नंगे नजर आते हैं जाले। बस करके ज़िमी अब तो हिली जाती है जाले, जरा मुझे सर नंगे नजर आती है जाले। फर्जंद को दी हार से मलऊन तलवार, और बोला के सर काट ले इन दोनों के एक बार। दोनों को पकड़ कर जो बढ़ा आगे वो दीदा, दोनों को पकड़ कर जो बढ़ा आगे वो दीदा। हसरत से लगे देखने उसको ये खुशतवा, हसरत से लगे देखने उसको ये खुशतवा। उसने कहा क्या देखते हो सर पे कज़ा है, वालिद ने मेरे कत्ल का फरमान दिया है। ये बोले जवानी का तेरी देख के आलम, याद आ गई अकबर की जवानी हमें, याद आ गई अकबर की जवानी हमें। हम करते हैं अफसोस तेरे हाल से बाहर, देता है जवानी में अब सारे जहां। ताकत भी है कुदरत भी है हम शक्ले नबी को, पर वो तो नहीं कत्ल किया करते किसी को। वो बोला कि अकबर है अजीजों में तुम्हारे, ये बोले के बेटे हैं वो मामू के हमारे। हम दोनों हैं सब भाइयों में उनको प्यारे, हम दोनों हैं सब भाइयों में उनको प्यारे। और वो होते तो फिर देखते बाबा को तुम्हारे। हम घुटनियों अब्बास के सीने पे चले हैं, हम ज़ैनब कुलसूम की गोदी में पले हैं। हम घुटनियों अब्बास के सीने पे चले हैं, हम ज़ैनब कुलसूम की गोदी में पले, हम ज़ैनब कुलसूम की गोदी में पले हैं। ये सुनते ही कदमों पे गिरा आशिक़ मौला, और हाथ से शमशीर पटक दी लबे दरिया। अल्लाह की रहमत में हुआ बर्फ सरापा, और इसने कहा हट पिदर, ये था तो बोला जालिम तू पिदर किसका, शकीए अज़ली है। माँ फातिमा है मोमिनों का बाप अली है, माँ फातिमा है मोमिनों का बाप अली है। तू कोर है आंखों से नजर आएगा क्यों कर, वो देख नबी रोते हैं दरिया में खुले सर, वो देख नबी रोते हैं दरिया में खुले सर। और इसने कहा मुझको नहीं खौफे पैगंबर, खुद तेव तले दोनों को बेच लाया बराबर, खुद तेव तले दोनों को बेच लाया बराबर। गर्दन को ना झुकने दिया सजदे में खुदा के, सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखा के। गर्दन को ना झुकने दिया सजदे में खुदा के, सर काटा बड़े
بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اس نے یہ قاتل کو سنایا پہنچوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے اور لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے ناگاہ بڑے تیش میں حارث سے پکارا بس لوٹ چکے اٹھو کے سر کاٹوں تمہارا اٹھ کر کہا لے اب تو گلا کاٹ ہمارا اٹھ کر کہا لے اب تو گلا کاٹ ہمارا سر کاٹ کے دریا میں جو تل ڈالا کزارا سر کاٹ کے دریا میں جو تل ڈالا کزارا لاشے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے اے نر ہمیں بھائی کے لاش سے ملا دے لاش نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے اے نر ہمیں بھائی کے لاش سے اے نر ہمیں بھائی کے لاش سے ملا دے وہ کون گو ذی الجلال البازق العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار ومکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس لا یذکرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الحاظ الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا الاعلمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ
ان اللہ کان علیما حکیما۔ عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس عشرہ محرم کے لیے اس مقدس امام بارگاہ میں جس موضوع کا تعین کیا گیا ہے اور جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وہ موضوع ہے قرآن اور فلسفہ ذکر اہل بیت۔ صلوات۔ جناب علی علیہ السلام صلوات۔ قرآن اور فلسفہ ذکر اہل بیت، اس موضوع کے تحت آج پہلی اور تمہیدی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے کہ قرآن کیا ہے، اہل بیت کون ہیں، اور قرآن میں ذکر اہل بیت کا فلسفہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ لفظ قرآن قراء سے نکلا ہے، مصدر قراء پڑھنا، قرآن مبالغے کا صیغہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا اور برٹینیکا کے مطابق بھی قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کے نزول پر اللہ نے متعدد مقامات پر گفتگو فرمائی۔ سورہ انعام چھٹا سورہ قرآن مجید کا نزول قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ لتنذر ام القری ومن حولہا۔ اے رسول، ہم نے یہ کتاب نازل کی تاکہ تم ڈراؤ ام القری کے رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے رہنے والوں کو۔ مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ کتاب سابقہ الہامی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور سورہ انعام ہی کی 55ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَھَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، کہ ہم نے اس برکت والی کتاب کو نازل کیا، بس اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ، جس میں نزول قرآن پر ابتدائی آیات میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ ہم نے یہ قرآن
عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں اللہ نے نزول قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ یہ قرآن اے رسول ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاؤ اپنے رب کے اذن سے صراط عزیز حمید کی جانب۔ سورہ دخان قرآن مجید کا 44واں سورہ، جس میں اللہ نے نزول قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اس قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا۔ ہم نے اس پورے قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا، یہ سورہ دخان میں اللہ نے بتلایا۔ اور پھر 97 سورہ معروف قرآن مجید کا، جس میں نزول قرآن پر مکمل گفتگو اللہ نے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا، نزول قرآن پر اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اس قرآن میں ہدایتیں ہیں، ہدایت کی دلیلیں ہیں۔ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے نزول قرآن پر قرآن مجید میں گفتگو فرمائی ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ پورا قرآن برکت والا نازل کیا، ہم نے یہ مکمل قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ میں نے تمہیدی گفتگو کو ختم کیا، توجہ، ہم نے یہ پورا قرآن شب قدر میں نازل کیا، ہم نے یہ پورا قرآن لیلہ مبارکہ مبارک رات میں نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ پورا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ یہ اللہ نے بتایا، قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ پورا قرآن اللہ فرماتا ہے پورا قرآن میں نے یکدم نازل کر دیا، مکمل قرآن میں نے نازل کر دیا۔ لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے، مفسرین اسلام کا اتفاق یہ ہے کہ رسول جب تک مکے میں تھے اس دوران 12 سال 5 ماہ 13 دن قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ 12 سال 5 ماہ 13 دن مکے میں قرآن کی آیتیں جستہ جستہ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ موقع اور محل کے مطابق نازل ہوتی رہیں۔ اور رسول مدینے میں گئے تو 9 ماہ 9 دن اور 9 مہینے قرآن کی آیتیں مدینے میں نازل ہوتی رہیں۔ 12 سال 5 ماہ 13 دن مکے میں قرآن نازل ہوا، 9 سال 9 ماہ 9 دن مدینے میں قرآن نازل ہوا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس طرح قرآن 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں مکمل قرآن نازل ہوا، جو موقع اور محل کے مطابق جبریل امین لے کر اذن الہی سے آتے رہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے
اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پورا قرآن نازل کیا، اور ہمارا مشاہدہ یہ کہ قرآن موقع اور محل کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو کیا بات ہے؟ کیا قرآن نے نعوذ باللہ یہ غلط کہا؟ نہیں، قرآن کی بات بھی صحیح، اور ہم جو یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، تدریج کے ساتھ نازل ہوا، یہ ہمارا مشاہدہ صحیح، یہ مفسرین اسلام کا اتفاق ہے، یہ صحیح کہ قرآن موقع اور محل کے مطابق نازل ہوا۔ حالانکہ خدا نے فرما دیا کہ ہم نے پورا قرآن مبارک رات میں نازل کیا، ہم نے پورا قرآن شب قدر میں نازل کیا، ہم نے پورا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اگر عزیزان محترم اس نزول قرآن کے مسئلے کو وارث قرآن حل نہ کرتے تو کسی مفسر میں یہ جرأت نہ تھی کہ اس نزول قرآن کے مسئلے کو حل کر لیتا۔ کسی مفسر میں، وارثین قرآن سے ہٹ کر کسی مفسر میں یہ جرأت نہیں کہ چھوٹا سا نزول قرآن کا مسئلہ وہ حل کر لے، وہ سمجھا سکے، ورنہ کوئی روایت لائیے جو اہل بیت سے ہٹ کر ہو، جس میں نزول قرآن کے مسئلے کو سمجھایا گیا ہو۔ کوئی ایسی روایت نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹا سا مسئلہ، جب نزول قرآن کو وارث قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا تو پھر پورا قرآن اہل بیت کے بغیر کیسے سمجھا جا سکتا؟ معصوم نے اس مسئلے کو حل کیا۔ تفسیر صافی میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحف ابراہیمی کو رمضان کی پہلی شب میں نازل کیا، انجیل کو رمضان کی چھٹی شب میں نازل کیا، توریت کو رمضان کی 13ویں شب میں نازل کیا، قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کے 3 نزول ہیں۔ توجہ، قرآن 3 مرتبہ نازل ہوا۔ پہلی مرتبہ قرآن علم الہی سے لوح محفوظ میں نازل ہوا، اور یہ قرآن جو علم الہی سے لوح محفوظ میں منتقل ہوا، یہ مکمل قرآن شب قدر میں منتقل ہوا۔ دوسری مرتبہ قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ مکمل قرآن نازل ہوا۔ معصوم نے فرمایا کہ قرآن کے 2 نزول ایسے ہیں کہ جو پورا قرآن مکمل قرآن نازل ہوا، ایک علم الہی سے لوح محفوظ میں، دوسرے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ اور معصوم نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ قرآن کا نزول یہ ہے، تیسرا نزول قرآن کا یہ ہے کہ آسمان دنیا سے اذن الہی سے جبریل امین قرآن کو موقع اور محل کے مطابق جستہ جستہ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ جیسے جیسے حکم الہی ہوتا رہا، جبریل آسمان دنیا سے لے کر قرآن کو رسول کے قلب پر نازل ہوتے رہے۔ قرآن کو اذن الہی سے، توجہ، اذن الہی سے جبریل لے کر قلب رسول پر نازل ہوتے رہے۔ اللہ نے قرآن کو آسمان دنیا سے قلب رسول تک پہنچانے کا جو انتظام کیا، تو اللہ کے انتخاب کو دیکھیے کہ اللہ نے معصوم فرشتے کا انتخاب کیا، معصوم فرشتے کا انتخاب کیا۔ یا لفظ بدل کر کہہ دوں، اللہ نے جب قرآن پہنچانا چاہا تو سید الملائکہ سے سید الانبیاء تک پہنچایا، سید الملائکہ سے سید الانبیاء تک پہنچایا، یعنی آسمان دنیا سے
لوح محفوظ تک، آسمان دنیا سے قلب رسول تک قرآن نازل ہوا جبریل امین کے ذریعے۔ میں عرض کروں یا اللہ کسی اور کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ یہ معصوم کا انتخاب تو نے کیوں کیا قرآن کو پہنچانے کے لیے؟ معصوم کا انتخاب کیوں کیا؟ عزیزان محترم، معصوم کا انتخاب اس لیے کیا کہ قرآن جو پہنچایا جا رہا ہے رسول تک وہ صحیح پہنچ جائے، اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے، اس میں لغزش نہ رہے، اس میں خطا نہ رہے، کہ پہنچانا کچھ ہو، اگر کوئی خطا کار ہو تو کچھ اور پہنچا دے۔ اس لیے اللہ نے معصوم فرشتے کا انتخاب کیا، اس لیے کیا کہ قرآن صحیح پہنچے، خطا سے پاک ہو کر پہنچے، جیسا کلام ہے ویسا پہنچے، اس لیے معصوم فرشتے کا انتخاب کیا۔ تو جب اللہ قرآن کو پہنچانے کے لیے، قرآن کے نازل کرنے کے لیے معصوم فرشتے کا انتخاب کرتا ہے کہ جس میں خطا نہیں، جس میں لغزش نہیں، جس میں نسیان نہیں، تو جس رسول کے قلب پر قرآن نازل کر رہا ہے اس میں لغزش کہاں ہوگی، اس میں خطا کہاں ہوگی، اس میں نسیان کہاں ہوگا؟ اس رسول میں نسیان کہاں ہوگا جس رسول کے قلب پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے؟ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں انہی منزلوں سے قافلہ سخن ایک اہم نتیجہ فکر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے چار وجود ہیں، اور اللہ نے قرآن کے ان چار وجودوں کے بارے میں قرآن میں مختلف مقامات پر گفتگو کی ہے۔ توجہ فرمائیے، سورہ انعام جہاں اللہ نے قرآن کے مکتوبی وجود کے بارے میں گفتگو کی۔ ہر شے کے چار وجود ہیں، ایک مکتوبی وجود، ایک ملفوظی وجود، ایک ذہنی وجود، ایک حقیقی وجود۔ ایک مکتوبی وجود، ملفوظی وجود، ذہنی وجود، حقیقی وجود، ہر شے کے یہ چار وجود۔ اسی طرح قرآن کے چار وجود ہیں۔ مکتوبی وجود جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام چھٹا سورہ قرآن مجید کا، لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ مکتوبی وجود کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رسول، اگر اللہ اس قرآن کو کاغذ پر نازل کرتا تو یہ مشرک اس قرآن کو چھوتے اپنے ہاتھوں سے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اگر اللہ قرآن کو لکھ کر نازل کرتا، یہ ہے مکتوبی وجود، لکھ کر نازل کرتا، لو نزلنا علیک، اگر تم پر نازل کرتا، فی قرطاس، کاغذ پر نازل کرتا، لکھ کر نازل کرتا، تو یہ کہتے کھلا جادو ہے۔ دوسرا وجود ملفوظی وجود، سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ مِنَ الْکِتَابِ مِنْ رَبِّکَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر۔ اے رسول ان لفظوں کی تلاوت کرو جو لفظ تم پر نازل کیے گئے، یہ ہے ملفوظی قرآن، لفظ نازل کیے گئے ملفوظی قرآن۔ تیسرا قرآن یعنی قرآن کی تیسرا انداز ذہنی قرآن، جو شے کی چار قسم ہے، ذہنی قرآن۔ تو ذہنی قرآن کی مثال دوسرا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ، جس میں اللہ نے دی، ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ یہ جو امی ہے نا عرب کے، یہ سوچتے ہیں اپنے ذہن میں کہ قرآن ایسا ہوگا، قرآن ایسا ہوگا، قرآن ایسا ہوگا، یہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں۔ یہ ہے ذہنی قرآن۔ توجہ، قرآن مکتوبی، قرآن ملفوظی، قرآن ذہنی۔
اب حقیقی قرآن کیا ہے؟ توجہ، حقیقی قرآن کیا ہے؟ سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ، ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن معزز ہے، یہ قرآن عزت والا ہے. فی کتاب مکنون، یہ مکنون مقام پر ہے. توجہ، یہ مکنون مقام پر ہے. یہ قرآن عزت والا ہے، یہ مکنون مقام پر ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک وہ پاک نہ کر دیا جائے. یہ قرآن معزز ہے، یہ قرآن مکنون مقام پر ہے. توجہ، یہ قرآن معزز ہے، یہ قرآن مکنون مقام پر ہے. یہ قرآن معزز ہے، کہاں ہے؟ مکنون مقام پر، پوشیدہ مقام پر. اب جہاں یہ قرآن ہوگا وہ حقیقی قرآن ہوگا. یہ قرآن مکنون مقام پر ہے، جہاں یہ قرآن ہوگا وہ حقیقی قرآن ہوگا. اس لیے کہ قرآن ہے ظرف، قرآن ہے مظروف. اس لیے کہ قرآن ہے مظروف. جس ظرف میں یہ قرآن ہوگا، جس ظرف میں یہ قرآن ہوگا وہ حقیقی قرآن ہوگا. قرآن مظروف. اب جس جگہ یہ قرآن ہو، جس ظرف میں یہ قرآن ہو وہ حقیقی قرآن ہوگا. اب آئیے، اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ حقیقی قرآن کہاں ہے تو آئیے ہم قرآن سے پوچھیں کہ یہ معزز قرآن کس ظرف میں ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ جس ظرف میں یہ ہے وہی حقیقی قرآن ہے. تو سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ، جس میں اللہ نے بتایا کہ یہ معزز قرآن کس جگہ ہے، کس ظرف میں ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. کہاں نازل ہوا؟ جہاں نازل ہوا وہ حقیقی قرآن. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین جبریل امین یہ قرآن لے کر قلب رسول پر نازل ہوئے، وجود رسول پر نازل ہوئے. تو معلوم ہوا کہ قلب رسول حقیقی قرآن ہے، قلب رسول حقیقی قرآن ہے، اور وجود رسول حقیقی قرآن ہے. تو حقیقی قرآن قلب رسول، حقیقی قرآن وجود رسول، حقیقی قرآن قلب رسول، حقیقی قرآن وجود رسول. جب رسول حقیقی قرآن ہے، جب رسول حقیقی قرآن ہے، رسول مکمل قرآن ہے، تو اب رسول کو صرف رسول نہ سمجھنا، قرآن ہے. اب رسول کو صرف رسول نہ سمجھنا، رسول قرآن کا دوسرا نام ہے. اب اگر صحیح بخاری شریف میں رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئیں فاطمہ تو بضعۃ منی من آزاہا فقد آزانی من آزانی فقد آزاہ اللہ، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. رسول کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو اب ترجمے میں فاطمہ کو رسالت کا ٹکڑا نہ کہنا بلکہ فاطمہ قرآن کا ٹکڑا ہے. اب اگر کوئی قرآن کی صداقت پر شک کرے تو کافر ہے، تو اگر فاطمہ کی صداقت پہ کوئی شک کرے رسول یہ کہہ کر دنیا سے جا رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ رسول نے دو چیزیں چھوڑی. توجہ، بعض اپنے بھی یہ کہنے لگے کہ رسول نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت. مسلمانوں کے ایک فرقے نے قرآن لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. لوگ یہ کہنے لگے
مسلمانوں کے ایک فرقے نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور ایک فرقے نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ عام طور سے یہ جملہ آپ نے بھی سماعت فرمایا ہوگا کہ بعض لوگوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم ان مجالس میں قرآن کا ذکر بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم ان مجالس میں قرآن کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی قرآن کو ماننے والا ہے تو وہ قرآن سننے آئے، اگر کوئی اہل بیت کو ماننے والا ہے تو وہ ذکر اہل بیت سننے آئے۔ ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کہا کیا گیا؟ کہا یہ گیا کہ بعض نے قرآن کو لے لیا۔ توجہ، ایک جملہ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ کہا یہ گیا بعض نے قرآن کو لے لیا، بعض نے اہل بیت کو لے لیا۔ قرآن کو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ جس نے قرآن کو لیا، جس نے اہل بیت کو لیا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں اس مقام پر اپنے نوجوان دوستوں کی سماعت کے لیے یہ جملہ ہدیہ کروں کہ عزیزان محترم، یہ بات اپنے مقام پر غلط ہے، یہ بات اپنے مقام پر غلط ہے۔ کیوں؟ یہ کہنا غلط ہے کہ کسی نے قرآن لے لیا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کسی نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں عرض کروں کہ قرآن اور اہل بیت میں آپس میں ایک ایسا خاص ربط ہے کہ بغیر اہل بیت کے قرآن کسی کے پاس جانے کو ہی تیار نہیں۔ قرآن اور اہل بیت میں ایک ایسا خاص ربط ہے کہ بغیر اہل بیت کے قرآن کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن تیار نہیں کہ کسی کے پاس جائے، جس کے پاس جائے گا اس کے پاس اہل بیت ہوں گے۔ اس لیے کہ رسول نے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ چھوڑا، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑا۔ آج ہر گھر میں الحمدللہ قرآن مجید موجود ہے، اور ہر گھر میں وہی قرآن ہے، سورہ حمد سے والناس تک، ہے نا؟ مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، فرقے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی فرقے کا ہو مسلمان، سورہ حمد سے والناس تک وہی ایک قرآن ہے۔ عجیب بات ہے نا عزیزان محترم، عجیب بات ہے، مسلمانوں کے 73 فرقے اور مسلمانوں کے پاس اسلام ایک نہیں، سنت ایک نہیں، کلمہ ایک نہیں، وضو ایک نہیں، نماز ایک نہیں، روزے کا طریقہ ایک نہیں، لیکن قرآن ہر گھر میں ایک ہے۔ قرآن ہر گھر میں ایک ہے، یہ کس کا معجزہ ہے؟ قرآن ہر گھر میں ایک ہے، وہی سورہ حمد سے لے کر والناس تک، وہی سورہ حمد سے لے کر والناس تک۔ ہم بھی اسی قرآن کے قائل ہیں، ہم بھی اسی قرآن کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ قرآن اپنے مقام پر اس طرح رہا کیسے کہ اس میں اختلاف نہ ہوا؟ انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں یہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ازالۃ الخلفاء میں ایک جملہ لکھتے ہیں، نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے وہ جملہ ہدیہ کرتے ہوئے قافلہ سخن کو نتیجہ فکر کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں۔ محدث دہلوی ازالۃ الخلفاء میں جملہ لکھتے ہیں کہ جب رسول کا انتقال ہوا تو وصال ختمی مرتبت کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد علی قرآن لکھ کر لائے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدث دہلوی ازالۃ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ علی قرآن لکھ کر لائے، اور لوگوں سے یہ کہا، جو برسر اقتدار تھے ان سے یہ کہا کہ یہ قرآن لے لو اور قرآن کو نافذ کرو۔ تفسیر کے ساتھ لکھ کر لائے۔ محدث دہلوی نے جملے لکھے، تنزیل نہیں بلکہ تعویل بھی لکھ کر لائے جو رسول نے بتائی، تفسیر بھی لکھ کر لائے، صرف تنزیل نہیں، تنزیل تو آیت ہے، اس کے فٹ نوٹس بھی لکھ کر لائے، تعویل بھی لکھ کر لائے، اور یہ کہا کہ یہ قرآن لے لو۔ میں اس مقام پر عرض کروں کہ رسول کے انتقال کے بعد کوئی اور قرآن لکھ کر کیوں نہ لایا؟ کسی اور کو یہ سعادت حاصل کیوں نہ ہوئی کہ وہ قرآن لکھ کر لاتا؟
یہ صرف علی لکھ کر کیوں لائے؟ تو عزیزان محترم یہی تو رسول نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بھئی جسے رسول قرآن دے گئے تھے وہی تو لکھ کر لائے گا۔ جسے رسول قرآن دے گئے تھے وہی تو لکھ کر لائے گا۔ محدث دہلوی جملہ لکھتے ہیں، جو جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ محدث دہلوی نے لکھا کہ علی قرآن تنزیل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تعویل کے ساتھ، فٹ نوٹس کے ساتھ لکھ کر لائے، اور یہ کہا علی نے یہ قرآن نافذ کرو، یہ لو قرآن، میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، لکھ کر لایا ہوں مکمل قرآن، لو یہ نافذ کرو۔ تو عزیزان محترم یہ میرا جملہ نہیں، محدث دہلوی کا جملہ ہے ازالۃ الخلافہ میں، کہ کہنے لگے علی سے مخاطب ہو کر یا علی ہم آپ کی دیانت میں تو شک نہیں کرتے ہیں، توجہ جملے پر، ہم آپ کی دیانت میں تو شک نہیں کرتے ہیں، دیانت میں شک نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن نہیں لیں گے۔ محدث دہلوی کا جملہ، ہم لکھ دی انہوں نے بات کہ ہم آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن نہیں لیں گے، ہم آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، نہیں لیں گے۔ بات تو میں نے کہہ کلام اللہ، یہ علی جو قرآن دے رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ہے اسد اللہ، ان کے ہاتھ ہیں ید اللہ۔ تو لفظوں کو بدل کر یوں کہہ لیجئے کہ صاف صاف لوگوں نے کہہ دیا کہ کلام اللہ ید اللہ سے نہیں لیں گے، کلام اللہ ید اللہ سے نہیں لیں گے۔ تو عجیب بات ہے عزیزان محترم، رسول نے کہا، توجہ، رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی رسول سے یہ کہا کہ ہم آپ سے اہل بیت نہیں لیں گے، رسول سے یہ کہا ہم آپ سے اہل بیت نہیں لیں گے، اور اہل بیت سے یہ کہا ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے، رسول سے یہ کہا ہم آپ سے اہل بیت نہیں لیں گے، اہل بیت سے یہ کہا ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ تم ان کے ہاتھ سے قرآن نہیں لوگے تو میں تو اس وقت جانوں کہ میں تو جنت بھی ان کے ہاتھ سے پٹواؤں گا، اس وقت نہ لینا۔ تو عزیزان محترم لائق توجہ امر یہ ہے، علی پیش کر رہے ہیں، علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیا۔ ہم تاریخ اہل بیت تو اس منزل پر بیان نہیں کر رہے، ہم تاریخ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ سنیں زمانہ کہ علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیا، اور پھر جب 100 سے زیادہ حافظ اور قاری شہید ہو گئے یمامہ میں، تو پھر قرآن کو جمع کرانا شروع کیا۔ توجہ ہے نا عزیزو، قرآن کی تدوین ہونے لگی، قرآن کو جمع کرایا جانے لگا۔ بھئی علی سے قرآن نہیں لیا، اب قرآن کو جمع کرایا جا رہا ہے۔ اور الایقان فی علم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی کا ایک جملہ، وہ لکھتے ہیں الایقان فی علم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ صرف قرآن کی تنزیل کو جمع کرایا گیا، قرآن کی آیتوں کو، تنزیل کو جمع کرایا گیا، قرآن کی وہ تعویل اور تفسیر اور تشریح جو علی نے کی تھی اسے جمع نہیں کرایا گیا، بلکہ صرف تنزیل کو جمع کرایا گیا۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ تنزیل کیوں نہیں جمع کر رہے، آپ تعویل کیوں نہیں جمع کر رہے، آپ تفسیر کیوں نہیں جمع کر رہے جو رسول نے بیان کی ہے، تو پڑھیے علی خان فی علم قرآن، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جواب یہ دیا گیا کہ بھئی یہ قرآن غیر ملکوں میں جائے گا، اس قرآن میں جو تفسیر آیتوں کی ہے اس میں رسول کے پاس بیٹھنے والوں کی مذمت ہے، کیسے لکھ دیں؟
علی خان فی علم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اور علی جو قرآن لکھ کر لائے تھے اس میں آیتوں کی تفسیر تھی، اس میں آیتوں کی تشریح تھی، اگر وہ لے لیتے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی، آیت مودت کس کی شان میں نازل ہوئی، آیت مباہلہ کس کی شان میں نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ خُلِّفُوا، اور یہ تین کون ہیں جنہوں نے رسول کی مخالفت کی؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آیت بلغ، آیت غدیر میں کون مراد ہے؟ تو عزیزان محترم، قرآن آج ہر گھر میں ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جملہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آج ہر گھر میں ایک قرآن ہے، سورہ حمد سے لے کر والناس تک، اور میں اعلان کرتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ اس مقدس منبر سے کہ شیعوں کا بھی یہی قرآن ہے۔ شیعہ ترمیم کے قائل نہیں ہیں، شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہیں، بلکہ جس طرح شیعوں کا قرآن پر ایمان ہے، کسی کا قرآن پر ایمان نہیں۔ شیعوں کے 40 پارے نہیں ہیں، شیعوں کے یہی 30 پارے ہیں، سورہ حمد سے لے کر والناس تک۔ ہاں، یہ پارے پارے تو قرآن بعد میں ہوا، پارے پارے تو قرآن بعد میں ہوا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جو نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ صحابی ہے، نہ اہل بیت میں ہے، اس نے قرآن کے پارے بنائے، یہ گول گول آیتیں بنائی ہے نا۔ رسول کے زمانے میں تو صرف سورتیں تھیں، یہ قرآن کی آیتیں گول دائرے نہیں تھے، پارے نہیں تھے، یہ اس نے لگوائے۔ آج ہر گھر میں ایک قرآن ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جملہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آج ہر گھر میں ایک قرآن ہے، سورہ حمد سے والناس تک، اور شیعوں کا اسی قرآن پر مکمل ایمان ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر میں کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو شیعہ قائل ہیں اسی قرآن کے، شیعوں کا کسی اور قرآن پر قطعاً ایمان نہیں، اسی قرآن پر ایمان ہے۔ میں اصرار کر رہا ہوں اس جملے پر۔ عزیزان محترم، یہ ہر گھر میں ایک قرآن کیوں ہے؟ ہر مسلک کے گھر میں ایک قرآن کیوں ہے؟ اختلاف کیوں نہیں؟ اختلاف کیوں نہیں؟ عزیزان محترم، اگر جو قرآن علی لے کر آئے تھے، تشریح لکھ کر، تنزیل کے ساتھ تعویل لکھ کر، تنزیل کے ساتھ تفسیر لکھ کر، جو علی قرآن لے کر آئے تھے، عزیزان محترم، اگر علی کا وہ قرآن لے لیا جاتا اور نافذ کر دیا جاتا تو جس طرح آج ہر گھر میں قرآن ایک ہے، اس طرح آج ہر گھر کا امام ایک ہوتا۔ جس طرح ہر گھر میں قرآن ایک ہے، اسی طرح ہر گھر کا امام وہ ہوتا جسے اللہ نے امام بنایا، جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ اصول کافی میں اور تفسیر صافی میں، دونوں مقامات پر یہ 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں لَأَعْزَبَنَّهُ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ بِوِلَایَةِ غَيْرِ عَادِلٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ بَرَّةً تَقِيَّةً۔ 5ویں امام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، 5ویں امام نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر اس شخص پر یقیناً عذاب نازل کروں گا، میں ہر اس شخص پر یقیناً عذاب نازل کروں گا جس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اعمال صالحہ کیوں نہ ہوں، کتنا ہی وہ متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر اس شخص کے اوپر عذاب ضرور یقینی طور پر نازل کروں گا کہ اس کے کتنے ہی اعمال اچھے کیوں نہ ہوں، کتنا ہی متقی اور پرہیزگار وہ کیوں نہ ہو، اگر اس کا امام وہ نہیں کہ جسے اللہ نے مقرر کیا۔ اگر اس کا امام وہ نہیں جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص پر ضرور شفقت کروں گا، ضرور رحم کروں گا جو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔
اگر اس کا امام وہ ہے جسے اللہ نے امام بنایا اس پر ضرور رحم کروں گا. سورہ یوسف قرآن سے استدلال کرتے ہوئے چند جملے آپ کی سماعتوں کے لیے اختتامی مراحل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا ارشاد ہوا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ. سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا حضرت یوسف فرما رہے ہیں. ذرا سی توجہ, پڑھے لکھے حضرات سے میں مخاطب ہوں, پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے. حضرت یوسف مخاطب ہوئے اپنے 10 بھائیوں سے. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ, کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا. 10 بھائیوں سے کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کیا سلوک کیا تم نے. 10 بھائیوں سے کہہ رہے ہیں تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو وہ 10 بھائی کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا تم یوسف ہو. توجہ, کیا تم یوسف ہو. تو کہا حضرت یوسف نے قال انا یوسف وہذا اخی لقد من اللہ علینا انہ یصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو اب حضرت یوسف نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا سگا بھائی ہے. جب تم جاہل تھے تو تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. اب عزیزان محترم صرف جواب سنیں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. حضرت یوسف کے 10 بھائیوں سے جب یوسف مخاطب ہوئے تو اب 10 بھائی یوسف کے کہتے ہیں تاللہ, سورہ یوسف 12واں سورہ, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اے یوسف اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے. اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے. ان کن لخاطئین, ہم گناہگار تھے, ہم خطا کار تھے, ہماری خطا کو معاف کر دیجئے. اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے. تو عزیزان محترم مجرم تھے, مجرم تھے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے فضیلت معاف ہوتا ہے. ان کننا لخاطئین, ہم نے خطا کی ہے, ہمیں معاف کر دیجئے. تو یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, توجہ جملوں پر, لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی الزام نہیں ہے. یوسف کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کیا. وَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور اللہ تمہاری بخشش کرے گا, وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. ارے یوسف ان تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے, تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے, لیکن فضیلت معاف. اللہ نے نبوت کے لیے کمسن کو چن لیا, اللہ نے نبوت کے لیے کمسن کو چن لیا. اللہ نے حضرت ابو طالب کے بھی 4 فرزند اور 10-10 سال کی چھوٹائی بڑھائی, اور حضرت علی سب سے چھوٹے. وہاں اللہ نے نبوت کے لیے سب سے چھوٹے کو چنا, یہاں ولایت کے لیے سب سے چھوٹے کو چنا. صلوات محمد. توجہ جملوں پر. جملہ کیا کہا یوسف کے 10 بھائیوں نے؟ کہا ان کننا لخاطئین, اے یوسف ہم گناہگار تھے, ہم نے خطا کی. توجہ, ہم نے خطا کی, ہمیں معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو. تو یوسف کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یوسف کو کہنا چاہیے تھا, یوسف نے جواب دیا, قرآن میں موجود ہے, لا تثریب علیکم اليوم, میں نے تمہیں معاف کیا. وَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے, وہ بڑا ارحم الراحمین ہے. میں نے تمہیں معاف کیا. پہلے کیا کہا؟ میں نے تمہیں معاف کیا. پھر کہا پھر اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. بھئی یوسف کو یہ کہنا چاہیے تھا میرے بھائیوں میں تو غیر اللہ ہوں, پہلے اللہ سے معافی مانگو. یہ کہنا چاہیے تھا میں غیر اللہ ہوں, پہلے اللہ سے معافی مانگو. یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, اللہ تمہیں معاف کرے گا. کتنا بڑا گناہ کیا یوسف کے بھائیوں نے. سورہ یوسف گواہ ہے,
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابات الجب، کہ جب یہ یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر چلے، نور نبوت کو گل کرنا چاہا، ہے نا، نبوت کے نور کو گل کرنا چاہا، یوسف کو لے کر چلے، لیکن لفظ خدا نے کیا استعمال کیے؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، جب یہ 10 لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اجماع کیا اس نقطے پر کہ نور نبوت کو گل کیا جائے، تو قرآن نے بتایا کہ جب اجماع کیا جاتا ہے تو نور نبوت کو گل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا، اتنا بڑا گناہ کیا انہوں نے کہ نور نبوت کو گل کرنا چاہا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ اب یوسف نے کیا کہا؟ یوسف نے جو کہا اور قرآن نے جو واقعہ بتایا عزیزان محترم وہ یہ کہ یوسف نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، میں نے تمہیں پہلے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، پھر کہا اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجرم ہو، قرآن نے یہ طریقہ بتایا کہ کسی گناہگار کو کیسے معافی مل سکتی ہے، قرآن نے یہ طریقہ بتایا کہ کسی مجرم کو کیسے معافی مل سکتی ہے، قرآن نے اس مقام پر طریقہ بتایا کہ کوئی اگر مجرم ہو اور وہ معافی مانگنا چاہے تو اس کے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ 3 باتیں اس مقام پر قرآن نے بتائیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے، یوسف کے بھائیوں نے کہا لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی، تو اگر کوئی کسی معصوم کا یا معصومہ کا مجرم ہو تو طریقہ معافی مانگنے کا یہ ہے کہ پہلے وہ اس معصوم یا معصومہ کی فضیلت کا اعتراف کرے، پہلے وہ اس کی فضیلت کا اعتراف کرے، پھر اس سے معافی مانگے، پھر اس سے معافی مانگے، پھر اللہ بخشے گا۔ پہلے فضیلت کا اعتراف کرے۔ اب اگر کوئی معصوم یا معصومہ کا مجرم ہو تو پہلے تاریخ کو اٹھا کر یہ دیکھیے کہ جو مجرم ہے اس نے پہلے اس معصوم یا معصومہ کی فضیلت کا اعتراف کیا، اگر فضیلت کا اعتراف کیا اس کے بعد یہ دیکھیے اس نے اس سے معافی مانگی یا نہیں مانگی، اگر اس نے اس سے معافی مانگی تو پھر یہ دیکھیے اس نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم جواب زیادہ سے زیادہ یہی اس مقام پر دیا جاتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے فاطمہ زہرا آخرت میں معاف کر دیں، کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے آخرت میں معاف کر دیں، تو میں اس مقام پر یہ کہوں گا کہ اتنی بات تو طے ہے کہ اب تک معاف نہیں کیا، جب اب تک انہوں نے معاف نہیں کیا تو پھر ہم کیسے معاف کر دیں؟ اب تک انہوں نے معاف نہیں کیا۔ عزیزان محترم من آزاہ فقط آزانی، من آزانی فقط آزاہ اللہ، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں 20واں سورہ قرآن مجید کا کہ اے لوگو ہمارے پاس سے مسلسل تمہارے پاس ہادی آئے، جب بھی ہمارے پاس سے تمہارے پاس ہادی آئے، جس نے اس ہادی کی اتباع اور پیروی کی فلا یضل ولا یشقیٰ، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدقسمت ہوگا۔ 20واں سورہ قرآن مجید کا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدقسمت ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اس ذکر سے منہ موڑا، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے۔ سورہ بقرہ ارشاد ہوا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے ہمارے بنائے ہوئے ہادی کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، توجہ طلب آیت ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هُدَايَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر ہدی من اللہ، من اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ کتنا گمراہ ہے، کس قدر گمراہ ہے وہ شخص، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کے بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے،
جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کے بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اور پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کی نظر میں، تفسیر صافی میں بھی یہی ہے، اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے جو ہادی خود بنائے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے جو ہادی خود بنائے، اور وہاں عدل ہے جہاں اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو مانا جائے۔ اب دیکھ لیجئے کہ کس کے اصول دین میں عدل ہے؟ جس کے اصول دین میں عدل ہے وہاں اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے، اور جس کے اصول دین میں عدل نہیں وہاں اللہ کا بنایا ہوا ہادی نہیں۔ سورہ آل عمران اللہ نے وضاحت فرمائی، گفتگو کا آخری مرحلہ، سورہ آل عمران، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ سورہ آل عمران، وہ دن کہ جس دن آخرت کے دن بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، بعض کے چہرے آخرت میں تبیض وجوہ روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے آخرت میں کالے ہوں گے۔ جب یہ آخرت کے میدان میں اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا، سورہ آل عمران میں، آخرت میں ہوں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور ایک دوسرے کو پہچان کر ایک دوسرے سے کہے گا بھئی تمہارا چہرہ کالا اور سیاہ کیوں ہو گیا؟ تو خود تو نظر نہیں آئے گا نا، دوسرا کہے گا ایک کو پہچان کر بھئی تمہارا چہرہ کالا سیاہ کیوں ہے؟ تو دوسرا کہے گا بھئی ہمارا ہی نہیں تمہارا چہرہ بھی کالا ہے، توجہ، تمہارا چہرہ بھی کالا ہے۔ پھر یہ جن کے چہرے کالے ہوں گے، توجہ میرے نوجوان دوست خصوصاً توجہ فرمائیں، جن کے چہرے کالے ہوں گے ایک مرتبہ اپنا چہرہ اٹھائیں گے اور پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے چہرے کالے کیوں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیں گے ہمارے چہرے کالے کیوں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کے پاس آواز آئے گی اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر گئے تھے۔ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کے پاس ندا اللہ کی آئے گی، معلوم ہوا کہ اللہ کسی کافر کا یا مشرک کا چہرہ آخرت میں کالا نہیں کرے گا، کسی کافر و مشرک کا چہرہ اللہ آخرت میں کالا نہیں کرے گا، بلکہ آخرت میں کالا چہرہ اس کا ہوگا جو ایمان لا کر پھر گیا ہوگا، یا جو مبارکباد دے کر منہ موڑ لیا ہوگا۔ قرآن ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، معلوم ہے کافر اور مشرک کا چہرہ اللہ کالا نہیں کرے گا، بلکہ منافق کا چہرہ کالا کرے گا، اور ان سے کہے گا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا، تم مبارکباد دے کر پھر گئے تھے، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ رحمت الہی میں رہیں گے۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ رحمت الہی میں رہیں گے۔ عزیزان محترم، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس مقام پر کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کتب اربع ہیں یا صحاح ستہ ہیں یا جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ان تمام حدیث کی کتابوں میں سے مجھے صرف ایک حدیث ایسی دکھا دیجئے، صرف ایک حدیث ایسی دکھا دیجئے جس میں رسول نے علی کے علاوہ کسی سے مخاطب ہو کر کہا ہو
یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو آخرت میں ان کا امام ہے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو آخرت میں ان کا امام ہے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ علی کے سوا کسی کے لیے یہ فرمان نہیں ملتا کہ یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ تو جہاں امام ہوگا وہاں اس کے ماننے والے ہوں گے، جہاں امام ہوگا وہاں اس کے ماننے والے ہوں گے۔ تو تمہارے چہرے، قرآن کہہ رہا ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے کہ جو ایمان لا کر کفر اختیار کر لیں۔ تو ایمان کوئی ہونا چاہیے نا، ایمان کوئی ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ اس ایمان کے بعد کفر اختیار نہ کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، رسول نے اس ایمان کو مجسم پیش کیا۔ ہمیں کیا پتا کہ ان کے چہرے کالے، ہم نام کیوں لیں؟ ہے نا، ہمیں کیا پتا کہ ان کے چہرے کالے، جب قرآن نے ان کا نام نہیں لیا تو ہم نام کیوں لیں؟ اور پھر یہ ممبر اہل بیت کے ذکر کے علاوہ کسی کے لیے بنا نہیں۔ توجہ جملے پر، ہم نام کیوں لیں کہ کس کے چہرے کالے؟ ہاں اللہ نے ایک پہچان بتائی ہے کہ ان کے چہرے کالے، ان کے چہرے کالے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں، ان کے چہرے کالے۔ تو اب دیکھ لیجئے ایمان کیا ہے، اب دیکھ لیجئے ایمان کیا ہے۔ رسول نے ایمان کو مجسم کر کے، ایمان کو مجسم کر کے خندق کے میدان میں پیش کر دیا۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی کل ایمان ہے۔ معلوم ہوا جو اس کل ایمان کے مقابلے میں دنیا میں آئے گا، آخرت میں اس کا چہرہ کالا ہوگا۔ خندق کے میدان میں رسول نے کہا یہ کل ایمان ہے۔ اور عزیزان محترم، صرف ایک جملہ رسول کا خندق کے میدان میں ہمیں ایسا ملتا ہے کہ ساری زندگی صاحب خلق عظیم رسول کی زبان پر جملہ نہیں آیا، ایسے کلمات رسول کی زبان پر نہیں آئے۔ توجہ، صرف خندق کے میدان میں ایک جملہ رسول کی زبان پر آیا۔ رسول جیسا صاحب خلق عظیم اور اس کی زبان پر یہ جملہ ہے، من لہذا القلب، ہے نا، خندق کا میدان، خندق کے میدان میں رسول نے صرف ایک مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں جملہ کہا، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے میں جائے؟ اس کو قلب کہا۔ عزیزو توجہ، کیوں قلب کہا؟ اس کو کیوں قلب کہا؟ توجہ، جب خندق کے میدان میں خندق کھدی ہوئی تھی نا، تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے کسی تنگ کھودنے والے نے، میں کیا جملہ عرض کروں، تنگ رکھی تھی۔ وہاں سے عامر ابن عبد وقت خندق پار کر کے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ رسول نے صرف اس ایک موقع پر پوری زندگی میں کہا، من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے میں جائے؟ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے آ کر نیزہ اپنا رسول کے خیمے کے دروازے پر مارا۔ اس سے پہلے رسول نے قلب نہیں کہا۔ توجہ، اس نے اپنا نیزہ رسول کے خیمے کے دروازے پر مارا۔ جب رسول کے خیمے کے دروازے پر مارا تو اب رسول سب سے مخاطب ہوئے اپنے ساتھیوں سے، من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے میں جائے؟ پہلے قلب نہیں کہا، عمرو بن عبد وقت کو پہلے قلب نہیں کہا۔ جب اس نے اپنا نیزہ رسول کے خیمے کے دروازے پر مارا، یہ لفظ بدل کر عرض کر دوں، اس نے اپنے نیزے کی ضرب رسول کے دروازے پر لگائی تو رسول نے کہا، من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے میں جائے؟ رسول نے اسے قلب کہا۔ یعنی رسول زمانہ حال میں زمانہ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے دروازے پر ضرب لگائے یا دھکا لگائے تو وہ قلب ہے، ابھی یا کبھی۔
چہرے کی ضرب لگائے یا کوئی دھکا دے تو وہ قلب ہے رسول کی نظر میں، زمانہ حال میں غیب کی خبر رسول دے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کہا گیا سورہ آل عمران میں ان کے چہرے روشن ہو گئے جن کا قائد بر الموجلین، ان کے چہرے روشن، اور تمام مقامات پر یہ احادیث ہمیں متفقہ طور پر ملتی ہیں۔ باب فضائل علی میں، صحیح بخاری شریف میں، صحیح ترمذی شریف میں ہمیں یہ احادیث ملتی ہیں کہ علی قسیم الجنت والنار، حسن اور حسین کے لیے ملتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ کے لیے ملتا ہے الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تمام جنت کی خواتین کے سردار جناب فاطمہ ہیں۔ جب یہ اتنے ساری سرداروں کی حدیثیں دیکھی زمانے نے اور حدیث سازی شروع ہوئی، جب حدیثیں بنائی جانے لگی، توجہ، حدیثیں بنائی جانے لگی، حدیث سازی کا زمانہ آیا کہ اب رسول تو نہیں ہے اور رسول جس کو سردار بنا گئے اب حدیثیں بنا لو۔ تو ایک حدیث، جب یہ حدیث آئی نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ایک حدیث بنائی گئی، حدیث وضع کی گئی، اور وہ حدیث یہ کہ کچھ لوگ بوڑھوں کے سردار بھی۔ توجہ، رسول نے کہا جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین، تو حدیث وضع کی گئی کہ بوڑھوں کے بھی کچھ سردار ہیں، وہی ہوں گے۔ لیکن جب حدیث بنائی گئی تو یہ نہ سوچا گیا کہ رسول کا متواتر فرمان ایک موجود ہے کہ اگر کوئی بوڑھا جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے دروازے کے قریب جائے گا تو جنت کی ہوا لگتے ہی وہ جوان ہو جائے گا، جنت کی ہوا لگتے ہی وہ جوان ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی جوان جہنم میں جانے کے لیے جہنم کے دروازے کے قریب آئے گا تو جہنم کی لو کے اثر سے، گرم اثر سے وہ جوان بوڑھا ہو جائے گا۔ تو عزیزو، جہاں جوان ہوں وہاں جوانوں کے سردار ہوں گے، جہاں بوڑھے ہوں وہاں بوڑھوں کے سردار۔ ان ہستیوں کا، اس علی کا، اس فاطمہ کا، ان جوانان جنت کے سردار کا مقابلہ دوسروں سے کرنا، ان کا مقابلہ کہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں فضیلتوں میں بھری پڑی ہیں، وہ علی۔ قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی کی علمی وسعت کا ذکر کیا گیا۔ قرآن کی آیت قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا میں علی کی ولادت ظاہری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون میں علی کی نورانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ میں علی کا رسول کی شبیہ بن جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ میں علی کے رسول اللہ کی مشیت بن جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کل شیء فاحصیناہ فی امام مبین میں علی کے علم اور علی کے اقتدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں علی کی ولایت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں علی کی طہارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں علی سے مودت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا میں علی کی سخاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب میں علی کی گواہی اور علی کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی میں علی کی منیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم
انفسنا وانفسکم میں علی کے نفس رسول ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود میں علی کے زچا آنے کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں علی کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین میں علی کی مولائیت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا میں علی کے شجرہ حسب و نسب کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین میں قرآن کیا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین میں علی کی نصرت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفیناہ منهم ظالم لنفسہ منهم مقتصد منهم سابق بالخیرات میں علی کے وارث قرآن ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون میں علی کا وارث زمین ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا میں علی کے گھر کے معجزے کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ لقد را من آیت ربہ الکبریٰ میں علی کے معراج میں موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان میں علی کی تزویج اور علی کی شادی کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ السابقون السابقون اولئک هم المقربون میں علی کے اول مسلم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص میں علی کی شجاعت، علی کی دلیری، علی کی استقامت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ فإن اللہ هو مولاه وجبریل والصالح المؤمنین میں علی کے مولا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ لتسألن یومئذ عن النعیم میں علی کے وجود نعمت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک میں علی کی وزارت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ وقفوہم انہم مسئولون میں علی کے پروانہ جنت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ وجعلناہ لسان صدق علیہ میں علی کی صداقت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ لا یحزنہم الفضل الاکبر تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون میں علی کے اقتدار قیامت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا میں علی کی بلا فصل خلافت کا تذکرہ کیا گیا ہے. قرآن کی آیت والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا میں علی کی بلا فصل خلافت کا تذکرہ کیا گیا ہے. قرآن کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں علی کی کراریت اور غیر فراریت کا تذکرہ کیا گیا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میں علی کے نور ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ وَأَلْقِیَ فِی جَہَنَّمَ کُلَّ کَفَّارٍ عَنِیدٍ میں علی کے قسیم جنت و نار ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ کیف یأتی اللہ قوم کیف یأتی اللہ قوما شہدوا ان الرسول حق. وہ لوگ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ ان لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت کرے. کیف یأتی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم ان لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت کرے جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر کے چلے گئے ہیں. حالانکہ وہ رسول کو مانتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا. ذالک ان علیہم جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر لے ان پر اللہ کی لعنت، ان پر رسول کی لعنت، ان پر ملائکہ کی لعنت، ان پر تمام انسانوں کی لعنت. جو ایمان کے بعد کفر اختیار کریں یعنی جو مبارکباد کے بعد پھر جائیں ان پر اللہ کی لعنت. عزیزان محترم، اللہ نے دنیا میں ایک کام نہیں کیا اور وہ کام اللہ آخرت میں کرے گا. یعنی اللہ آخرت میں علی کے دشمن کا منہ کالا کرے گا. اللہ
منکر ہو جائے، جو اس گھرانے کی فضیلت ہوگا منکر ہو جائے۔ عزیزو، لکڑیاں تو سیدہ کے دروازے پہ جمع ہوئی، لکڑیاں تو سیدہ کے دروازے پہ جمع ہوئی اور شعلے کربلا میں نظر آئے۔ فاطمہ زہرا دربار میں گئی، عزیزو فاطمہ زہرا دربار میں گئی، لیکن میں شہزادی بطول کی خدمت میں عرض کروں، بی بی آپ دربار میں گئی لیکن دربار آپ کے گھر سے قریب تھا، آپ دربار میں گئی، دربار آپ کے گھر سے قریب تھا، لیکن شہزادی بطول آپ کی بیٹی زینب 1400 میل کا سفر طے کر کے ملعون کے دربار میں گئی۔ شہزادی بطول کی خدمت میں عرض کروں، بی بی آپ دربار میں گئی تھی، آپ دربار میں گئی تھی تو آپ کے سر پر چادر تھی، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن زینب جب دربار میں گئی تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر پہ چادر نہیں تھی۔ عزیزو، محمد والے محمد نے 4 چیزوں کا سوال کیا، زمانے سے 4 چیزوں کا۔ رسول نے قلم اور کاغذ مانگا تھا، فاطمہ زہرا نے فدق مانگا تھا، حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، اور زینب نے ہر مسلمان بستی سے ایک چادر کا سوال کیا۔ عزیزو، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے، شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آ کر کہتی ہے، ابا زہرا، ابا زہرا اٹھیے، میرے بھائی کے عزادار جمع ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی کے عزادار جمع ہو گئے۔ عزیزوں، ہمارے 5ویں امام کا ارشاد ہے کہ کوئی مجلس میں آئے یا نہ آئے، کوئی مجلس میں آئے یا نہ آئے، لیکن 2 بیویاں اور 1 بچی، 2 بیویاں اور 1 بچی ضرور مجلس میں آتی ہے۔ ایک شہزادی بطول آتی ہے، ایک شہزادی زینب آتی ہے، ایک سکینہ آتی ہے، یہی کہیں پردے میں بیٹھی ہوں گی۔ اور جب عزادار حسین پر روتے ہیں تو سکینہ چھوٹی بچی ہے نا، سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی جان یہ کس کے عزادار ہیں، پھوپھی جان یہ کس کے ماتم کرنے والے ہیں؟ زینب کہتی ہے، بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا کے رونے والے ہیں، یہ تیرے بابا کے رونے والے ہیں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، پھوپھی جان اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے منہ پر تماچے، اتنے سارے عزادار اگر کربلا میں ہوتے تو میرے منہ پر تماچے نہ پڑتے، میرے کانوں سے گوشوارے نہ اترتے۔ عزادار آپ جانتے ہیں نا، بیویاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مجلس میں آتی ہے، اور جب سکینہ روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کر کہتی ہے، اے اللہ میرے بابا کے رونے والوں کو سلامت رکھ۔ عزاداروں، 28 رجب کو یہ قافلہ چلا
یہ قافلہ چلا، مدینے سے قافلہ چلا، حسین نانا کی قبر پہ گئے، حسین بھائی کی لحد پر گئے، اور اب حسین جب نانا کے روزے پر سے آ گئے، بھائی کی لحد پہ سے آ گئے، تو وزادار ماں کی قبر کی طرف چلے، ماں کی قبر کی طرف چلے، لیکن کس شان سے؟ جس طرح نانا کے روزے پہ گئے تھے، حسن کے روزے پہ گئے تھے، اس طرح ماں کی قبر پہ نہ گئے، بلکہ حسین گھٹنوں کے بل ماں کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، گھٹنوں کے بل ماں کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بلند آواز سے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا اماں، ارے اماں آپ پر حسین کا سلام ہو۔ تو ازادارو قبر بطول سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا غریب الحسین، اے ماں کے غریب بچے تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو، اے ماں کے پیاسے بچے تجھ پر بھی حسین ہو، تجھ پر بھی فاطمہ زہرا کا سلام ہو، اے ماں کے پیاسے بچے تجھ پر بھی بطول کا سلام ہو۔ عزادارو یہ قافلہ 28 رجب کو قافلے کے چلنے کی تیاری ہوئی، اور چند جملے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، قافلہ چل رہا ہے، قافلہ 28 رجب کو چل رہا ہے، اس شام سے قافلہ جا رہا ہے، اس شام سے حسین مدینے سے جا رہے ہیں کہ آگے آگے حسین ابن علی، قافلے کے آگے حسین ابن علی، حسین کے پیچھے وہ ناقے ہیں جن پر پانی اور غلہ ہے، اور اس کے دونوں طرف، اس کے پانی اور غلے کے دونوں طرف حسین کے انصار ہیں۔ اس پانی اور غلے کے پیچھے قافلے کی ترتیب ذرا سی عرض کر دوں، قافلے کی ترتیب یہ ہے کہ اس پانی اور غلے کے پیچھے بنی ہاشم ہیں، ہاتھ میں برہنہ تلواریں ہیں، اور پھر مخدرات عصمت ہیں، بیویاں ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، جو محمل اور ہودج میں، جو ناکوں پر سوار ہیں، اور عزادارو ان بیویوں کے دونوں طرف بنی ہاشم ہاتھ میں برہنہ تلواریں لیے ہوئے ہیں، آگے بھی بنی ہاشم ہاتھ میں برہنہ تلواریں لیے، دائیں اور بائیں بھی بنی ہاشم ہاتھ میں برہنہ تلواریں لیے ہوئے۔ قافلے کی ترتیب واضح ہوئی، سب سے آگے حسین ابن علی، دائیں اور بائیں بنی ہاشم ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے، ابو الفضل العباس سب سے پیچھے ہے نا قافلے کے، انہوں نے کچھ دیکھا، کچھ دیکھتے ہی ایک مرتبہ تیزی سے ابو الفضل العباس نے گھوڑا آگے دوڑایا، گھوڑا دوڑا کر حسین سب سے آگے ہے نا، حسین کے پاس آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ایڑ لگا کے گھوڑے کی حسین کے پاس آئے، آتے ہی گھوڑے سے اترے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے حسین کی خدمت میں، مولا اگر حکم ہو تو قافلے کو رکوا دوں، مولا اگر حکم ہو تو قافلے کو رکوا دوں۔ حسین نے کہا بھیا عباس ابھی تو ہم روانہ ہوئے ہیں، ابھی ہم کتنے دور چلے ہیں، تم کہہ رہے قافلے کو رکوا دوں؟ عباس نے زبان سے کوئی جواب نہ دیا، زبان سے کوئی جواب نہ دیا، ایک مرتبہ مڑ کر پیچھے دیکھا، مڑ کر پیچھے دیکھا، اب جو حسین کی نظر پڑی تو حسین نے دیکھا کہ بیمار بیٹی فاطمہ زہرا، بیمار بیٹی فاطمہ زہرا دادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، دادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہی ہے۔ جملے کیا ہیں؟ فاطمہ زہرا کی زبان ہے، دادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہی ہے، اور جملے فاطمہ زہرا کی زبان پر ہے، محلن محلن ابھی، بابا ذرا رک جائیے، بابا ذرا رک جائیے۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی فاطمہ زہرا میں نے تو تمہیں ابھی رخصت کر دیا تھا، کہا بابا بابا میں ضد نہیں کروں گی جانے کی، بابا میں اسلام نہیں کروں گی جانے کی، کہا میں زہرا کیوں آئی ہو، زہرا کیوں آئی ہو، کہا بابا مجھے دو کام ہے، مجھے پہلا کام یہ ہے کہ میں اپنے بھائی اکبر سے وعدہ لے لوں، مجھے پہلا کام یہ کہ میں اپنے بھائی اکبر سے وعدہ لے لوں کہ بھیا شادی کرنا تو بیمار بہن کو بولنا، مولا بابا مجھے دوسرا کام یہ ہے کہ میں ذرا اپنے بھائی اصغر کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ آخری جملے زہرا ہوئی زبان کے پاس، اصغر کو زہرا نے گود میں لیا،
تو ایک مرتبہ حسین سے مخاطب ہو کر کہا بابا اصغر کو میرے پاس چھوڑ کے آئیے، اس سے میرا دل بہلا رہے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھنا چاہا تو زہرا نے کہا نہیں بابا اصغر اگر خود کسی کی گود میں چلا جائے زبردستی میرے بھائی کو نہ لیجیے گا۔ ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، جگ جگلے عزادارو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، یہ استقبال محرم کے آنسو ہیں، فاطمہ زہرا کہیں مجلس میں موجود ہیں۔ عزادارو مجلس کا بانی کوئی بھی ہو، میزبان فاطمہ زہرا ہوتی، میزبان فاطمہ زہرا ہوتی ہے۔ رباب آگے بڑھی، اصغر ہاتھ بڑھا، اصغر میری گود میں آ جا، لیکن اصغر صغرا کی گود سے لپٹے ہوئے چمٹے ہوئے رباب کی طرف نہ بڑھے۔ جب یہ منظر دیکھا کلثوم آگے بڑھی، اصغر میری گود میں آ جا، اصغر صغرا کی گود میں چمٹے ہوئے آگے نہ بڑھے۔ یہ منظر دیکھا تو جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر ہاتھوں کو بڑھا دیا، بیٹا اصغر پھوپھی کی گود میں آ جا، لیکن اصغر صغرا کی گود سے چمٹے ہوئے ہیں اور صغرا کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی زبردستی نہ لے، میرے بھائی کو مجھ سے کوئی زبردستی نہ لے، اگر یہ خود جاتا ہے تو چلا جائے۔ جب حسین نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے تو صغرا پیچھے ہٹی، بابا زبردستی نہ لیجیے گا، بابا زبردستی نہ لیجیے گا۔ حسین نے کہا نہیں بیٹی، میں اصغر کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اصغر کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین نے نہ جانے اصغر کے کان میں کیا کہا، حسین نے نہ جانے اصغر کے کان میں کیا کہا۔ ایک مرتبہ اصغر نے صغرا کی گود کو چھوڑا، حسین کی گود میں آ گئے، اور ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ صغرا تڑپتی ہوئی مدینے میں رہ گئی، صغرا تڑپتی رہ گئی۔ عزادارو جب ہم مقتل پڑھتے ہیں، مقتل کا مطالعہ کیجئے، عزادارو مقتل میں ہر ایک کی نمائندگی ملتی ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ حسین ابن علی، آخری جملے کہ حسین ابن علی فاطمہ صغرا کو ساتھ لے کر کیوں آئے، کیوں مدینے میں چھوڑ گئے؟ بس عزادارو آخری جملہ کہنا ہے، حسین فاطمہ صغرا کو ساتھ لے کر کیوں نہ گئے؟ آپ دیکھیں مقتل کو اٹھا کر کہ جب بیویاں رخصت ہونے لگی فاطمہ صغرا سے، اور جب زینب آخر میں رخصت ہونے کے لیے آئیں، فاطمہ صغرا نے زینب کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا پھوپھی جان مجھے معلوم ہے میرے بابا کا گھر اجڑنے والا ہے، پھوپھی جان مجھے معلوم ہے میرے بابا کا گھر اجڑنے والا ہے۔ تو زینب نے کہا بیٹی یہ بات تو یا مجھے معلوم ہے یا حسین کو معلوم ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ پھوپھی جان میں بیمار ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، کل رات مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک عماری اتری اور ایک نور کی عماری میں سے ایک برقع پوش بیوی نکلی، ہمارے گھر میں اتری اور اتر کر کہا بیٹا حسین یہ فاطمہ تجھے کہاں روئے گی۔ پھوپھی جان صغرا غریب، پھوپھی جان میرے بابا کا گھر اجڑنے والا ہے، میرے بابا کا گھر اجڑنے والا ہے، پھوپھی جان مجھے ساتھ لے چلیں، پھوپھی جان بابا سے سفارش کریں۔ عزادارو جب مقتل ہم نے پڑھا تو ہم نے دیکھا اکبر حسین کے پاس آئے اور آ کر کہا بابا میری بہن فاطمہ صغرا کو لے چلیے، لیکن حسین نے جواب دیا نہیں، مصلحت نہیں ہے، فاطمہ کو لے جانا قضا و قدر کے مطابق نہیں ہے۔ عباس سے کہا گیا، عباس نے آگے بڑھ کر سفارش کی مولا فاطمہ صغرا کو لے چلیے، لیکن عباس کو بھی حسین نے یہی جواب دیا کہ نہیں فاطمہ صغرا بیمار ہے۔ اب عزادارو صغرا جب رخصت ہو رہی ہیں زینب سے تو زینب کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا پھوپھی جان بابا سے آپ بھی سفارش کیجئے کہ مجھے بابا لے چلے۔ ایک مرتبہ زینب حسین کے پاس آئی اور آ کر کہا بھیا میں سفارش کرتی ہوں کہ صغرا کو لے چلیں، تو حسین نے جواب دیا بہن صغرا بیمار ہے، صغرا کو لے جانا مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔ عزادارو
جس نے بھی سغرا کی سفارش کی تھی حسین سے ایک جملہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب جناب زینب نے دوسرا جملہ کہا اور جناب زینب نے کہا بھیا میں سغرا کی تیمارداری کی ذمہ دار ہوں، میں سغرا کی تیمارداری کروں گی، سغرا کو لے چلو۔ عزادارو سغرا بیمار ضرور تھی، سغرا بیمار ضرور تھی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اتنی بیمار تو نہیں تھی کہ جناب زینب اور حسین ساتھ لے کر نہ جائیں، تیمارداری کی جا سکتی تھی۔ عزادارو پھر کیا وجہ ہے ساتھ لے کر کیوں نہ گئے؟ تو زینب نے کہا بھیا تیمارداری میں کروں گی، سغرا کو ساتھ لے چلے۔ بس عزادارو آخری جملہ، تو حسین نے کہا نہیں بہن میری مجبوری ہے، میں فاطمہ زہرا کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اب زینب کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کہا بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ بتائیں وجہ کیا ہے، آپ زہرا کو کیوں نہیں لے کر جانا چاہتے؟ تو اب عزادارو وجہ سنیں گے۔ حسین نے وجہ بتائی، مقتل میں یہ جملے موجود ہیں کہ حسین نے وجہ بتائی۔ حسین نے کہا بہن زینب کربلا میں کوئی جعفر طیار کی شبیہ ہے، کربلا میں اکبر رسول کی شبیہ ہے، کربلا میں اون و محمد جعفر طیار کی شبیہ ہے۔ اے بہن زینب کوفے اور شام کے بازاروں میں اے بہن زینب تو جائے گی، لیکن اے بہن زینب کربلا میں ہر شبیہ کی نمائندگی موجود ہے۔ لیکن اے بہن زینب تمہیں معلوم ہے نا، جملہ حسین کا سنیں، تمہیں معلوم ہے نا بہن زینب کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا، میری ماں زہرا میری ماں زہرا کی شبیہ ہے، میری